اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمدللہ رمضان کا 12واں دن ہے اور ہم 12واں پارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم 12واں پارہ سٹارٹ کریں ہم کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم کس ایسپیکٹ سے قرآن کو ریوائز کر رہے ہیں. اس بار کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی مدد کرتے ہیں اور آپ سے ہی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں آپ کی ہی مدد چاہیے. تو ہم نے اس مدد کے لیے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں جو مدد چاہیے ہمیں اس راستے کی طرف چاہیے اور ہدایت اس راستے کی چاہیے جو کہ سیدھا راستہ ہو. تو اب پورے کے پورے قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہمیں اس صراط مستقیم کے انڈیکیٹرز دیں گے کہ اس صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے تمہیں کیا کیا کچھ کرنا چاہیے. اور پھر ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا چاہیے جو کہ راستہ چاہیے جو کہ انعام یافتہ تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی کیریکٹرسٹکس اور صفات بھی بتائیں گے کہ اگر تم نے انعام یافتہ بننا ہے تو یہ کام کرو، اور اگر مغضوب اور ضالین میں سے بچنا ہے تو ان کاموں سے بچ جاؤ. اور پھر ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، اسی کی ساری تعریفیں ہیں اور وہ مالک یوم الدین بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رب العالمین ہونے کی بھی ہمیں بہت سی نشانیاں اور بہت سے سائنس جیسے کہتے ہیں جیسے یونیورس میں وہ ہمیں دکھائیں گے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے تو یوم الدین کے کچھ مناظر اور کچھ وہاں کی گلپسز بھی ہمیں دکھائیں گے. تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں. نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار زمین میں مگر اللہ ہی پر ہے اس کا رزق، اور وہ جانتا ہے اس کے قرار کی جگہ اور اس کے سوپنے کی جگہ، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یقین دے دیں کہ ہمارا جو رزق ہے اصل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے. اگر ایک کوئی دروازہ بند ہوتا ہے ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے کہ یہ والے اس والے دروازے سے ہمیں رزق نہ ملا یا ہمیں سکسیس حاصل نہ ہوئی، تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے. اسے پتہ ہے اس نے جس وقت تک ہمیں جس ٹھکانے پہ جس جگہ پہ رکھا ہے یہ بھی وہی جانتا ہے. اور پھر کہا ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور اس کے بعد ہم زمین کے اندر کہاں دفن ہو جائیں گے، ہماری سوپنے کی جگہ کا یہ سارے کا سارا اللہ کے اس میں. تو ہمیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ اس نے لکھا ہوا ہے میری آخری سانس تک میرا رزق گارنٹیڈ ہے. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں اور تھا اس کا عرش پانی پر تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون ہے بہت بہتر ہے عمل میں. البتہ اگر آپ کہیں گے بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو موت کے بعد، تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر ایک واضح جادو. پھر اس کا کیا مطلب کہ جو کچھ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ نظام بنایا، یہ ہمیں کس کنکلوژن کے اوپر لے کے آئے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سیٹ اپ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کرے. اور میری آزمائش کے بعد میں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیے جاؤں گی، بلکہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دوبارہ موت کے بعد اٹھائے گا. اور البتہ ہم اگر مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک تو یقیناً ضرور کہیں گے کیا چیز روکے رکھی ہے اسے، آگاہ رہو جس دن وہ آئے گا ان پر تو نہیں وہ ٹالا جائے گا ان سے، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جو کہ تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے. اور یقیناً اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت پھر ہم نے چھین لے اس رحمت کو اس سے تو بے شک وہ یقیناً بہت نا امید اور بے حد ناشکرا ہو جاتا ہے. پھر اگین کہ ہمیں کوئی نعمت ملی تھی اور وہ ہم سے چھن گئی تو کیا ہم نا امید اور ناشکرے ہو جاتے ہیں، یا ہم اس کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ اس میں بھی یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی. البتہ اگر ہم چکھائیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو پہنچی اسے تو یقیناً ضرور کہے گا چلی گئیں تمام تکالیف مجھ سے، بے شک وہ بہت اترانے والا اور بہت فخر کرنے والا ہے. تو اب دونوں سچویشنز کے اندر اپنا انالیسس، کیا جب مشکل چلی جاتی ہے تو ہم اترانے والے اور فخر کرنے والے ہو جاتے ہیں کہ ہاں بس میں تو بہت زبردست اور یہ مجھے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ میری مشکل دور ہو جاتی، اور اسی طرح جب مشکل آتی ہے تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں پھر بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. پھر شاید آپ چھوڑ دینے والے ہیں بعض کو جو کہ وہی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، اور تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ کہ وہ کافر کہیں گے کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. کیا وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا اس قرآن کو؟ آپ کہہ دیں کہ تم بھی لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی اور تم بلا لو جنہیں تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. بس اگر نہ وہ قبول کریں تمہاری بات کو تو جان لو کہ یقیناً
یقیناً یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، اور یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیاوی زندگی اور اس کی زینت تو ہم پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں انہیں اس کے اعمال کا اس دنیا میں، اور وہ اس دنیا میں کم نہیں دیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ان کے نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ، اور برباد ہو گیا انہوں نے جو اس دنیا میں کیا تھا، اور باطل یعنی بیکار ہو گیا جو وہ کرتے تھے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہماری صرف جو کوششیں ہیں وہ دنیا کی زندگی میں نہ ہو، بلکہ ہمارے سر پہ یہاں ہمارے دماغ میں مسلسل جو ساؤنڈ ٹریک ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کیا ہے، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا راضی کیا۔ یا اللہ ہمارے بیک گراؤنڈ جو خواہشات ہیں وہ بھی یہ ہو جائیں۔ تو کیا وہ شخص جو ہو واضح دلیل یعنی عقل سلیم پر اپنے رب کی طرف سے، اس کے پیچھے آیا ہو ایک گواہ اس اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی تھی جو پیشوا اور رحمت تھی، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر بھی، اور جو کفر کرتا ہے اس قرآن یا رسول کا اور وہ کافر گروہ میں سے ہے تو آگ ہی اس کا وعدے کی جگہ یعنی ٹھکانہ ہے۔ تو نہ ہو آپ کسی شک میں اس قرآن سے، یقیناً وہ قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ۔ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس اور کہیں گے گواہ فرشتے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، آگاہ رہو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور وہ کیسے ہیں وہ ظالم، ان کے کیا برے کریکٹرسٹکس ہیں؟ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ نہیں تھے عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ نہیں تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی، اور نہ تھے وہ حق کو دیکھا کرتے۔ اللہ ہماری آنکھوں اور کان جو ہمیں دیے ہیں اسے توفیق عطا فرما کہ صرف دنیا کی چیزیں نہ دیکھیں، بلکہ آنکھیں حق دیکھنے والی اور کان حق سننے والے بن جائیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، اور گم ہو گیا ان سے جو تھے وہ افطرا باندھتے۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کی طرف، وہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثال دونوں گروہوں کے اندھے اور بہرے کی طرح، اور دیکھنے والے اور سننے کی والے کی طرح ہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور یقیناً بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر سے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ اے میرے مالک، یہ جو دردناک دن کا عذاب ہے ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کا ہمیں واقعی خوف ہو۔ جیسے ہمیں دنیا کے اندر کسی فیل ہو جانے کا، یا دنیا میں کسی کام میں سکسیسفل نہ ہونے کا، یا وہی جیسے نوکری چلے جانے کا، کسی چیز کے نقصان ہونے کا، کہ کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی مشکل نہ آ جائے، کوئی ہمارا مالی یا جانی نقصان نہ ہو جائے، تو ہمیں جس طرح اس کا عذاب، اس عذاب کا یا اس مشکل کا خوف ہوتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ آخرت کے عذاب سے ہمارا جو خوف ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جائے۔ تو کہاں ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی قوم میں سے نہیں ہم دیکھ رہے ہیں تجھے مگر انسان اپنے جیسا، اور نہیں ہم دیکھ رہے تجھے تیری پیروی کی ہو مگر ان لوگوں نے جو ہم سے زیادہ رذیل یعنی کم تر ہے۔ مطلب یہ تمہاری کیا بڑائی ہے، مطلب رسول کے پیغام کو یا میسج کو صرف اس بیسس سے اسے انکار کر دینا کہ آپ میں کیا ایسی کوئی بڑی بات ہے، ہم کیوں مانیں آپ کی بات، آپ میں تو کوئی اسپیشل نہیں ہے، نہ مال میں زیادہ ہے، نہ پودے میں زیادہ ہے، اور یہ لوگ یہ جو آپ کو پیروی کر رہے ہیں یہ بھی کتنے کم تر دنیاوی لحاظ سے اسٹیٹس میں کم ہے۔ تو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہماری گلاسز صحیح آخرہ والی گلاسز ہو جائیں، صرف دنیا کے سٹیٹس کے انالیسس والی گلاسز نہ ہو۔ تو نہیں ہم دیکھ رہے کہ جو پیروی کرتے ہیں آپ کی مگر وہ جو ہم میں سے رذیل یعنی کم ترین ہے، ظاہری یعنی سرسری رائے سے دنیا کے سٹیٹس میں، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے پر کوئی فضیلت بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر میں ہوں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دی ہے مجھے رحمت یعنی نبوت اپنے پاس سے، پھر وہ چھپائی گئی ہو تم پر، کیا ہم لازم کر سکتے ہیں اسے تم پر اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو؟ تم نہ مانو تو ہم تمہیں فورس تو نہیں کر سکتے۔ اے میری قوم، میں نہیں مانتا ہوں تم سے اس پر کوئی مال، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر۔ یاد ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارا ہر عمل کرتے ہوئے ساؤنڈ ٹریک اور ہمارے دماغ کی تھنکنگ ہو جائے کہ میں کسی انسان سے کوئی مال یا اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ پر ہے، اور نہیں میں ہرگز دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے۔ اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم ایسی قوموں کی جہالت کرتے ہو۔ اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ کے عذاب سے اگر میں دور ہٹا دوں انہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم سے
کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں لوگوں کے بارے میں جنہیں حقیر سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں، ہرگز نہیں دے گا اللہ انہیں کوئی بھلائی، اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، بے شک میں اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں نے لوگوں کو دور کر دیا اور میں نے یہ سمجھا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر وہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں تو کیوں نہیں اللہ انہیں بھلائی دے گا۔ انہوں نے کہا اہنو بلشبہ، تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، پھر تو نے بہت زیادہ کیا ہم سے جھگڑا۔ وہ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان پر الٹا الزام لگا رہے ہیں کہ آپ تو جھگڑا لوں ہیں، بس لے آ ہم پر اس عذاب کو جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اس نے کہا بے شک صرف اللہ ہی لائے گا اس کو تم پر اگر اس نے چاہا، اور نہیں ہو تم اسے ہرگز عاجز کرنے والے، اور نہیں نفع دے گی تمہیں میری نصیحت اگر میں چاہوں کہ میں نصیحت کروں تمہیں، اور اگر اللہ چاہتا ہو کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم لوٹ آئی جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اسے؟ کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑ لیا اسے تو مجھ پر ہی ہے میرا جرم، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ اور وہی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، بے شک یہ حقیقت ہے کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا تیری قوم میں سے مگر جو یقیناً ایمان لے آ چکا، پہلے کہ جو ایمان لے آیا اب نہیں لے کے آئیں گے کوئی، تو نہ آپ غم کرے اس پر جو وہ کرتے ہیں، تو بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور نہ بات کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ تو غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور بناتے رہے وہ کشتی، اور جب بھی گزرتے اس کے پاس سے کوئی سردار اس کی قوم میں سے تو وہ مذاق کرتے تھے اس سے۔ اس نے کہا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے ایک دن جس طرح تم مذاق کرتے تھے، تو جلدی تم لوگ جان لو گے کہ کون ہے کہ آتا ہے اس پر ایسا عذاب جو رسوا کر دے گا اور اترے گا اس پر دائمی عذاب آخرت میں، یہاں تک کہ آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور، تو ہم نے کہا سوار کر لے اس میں سے ہر قسم میں سے جوڑا، یعنی نر اور مادہ، 2 عدد، اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس کے جو کہ گزر چکی اس پر بات، اور اس کو بھی سوار کر لے جو ایمان لایا، اور نہیں ایمان لائے اس میں مگر یہ کہ بہت تھوڑے سے۔ پھر اگین ریمائنڈر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ ایمان چلنے والے خواہ تھوڑے بھی ہوں، ہم نے اکثریت کو دیکھ کے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کس کے پاس ہے، بس چاہے وہ تھوڑے ہوں ہم نے ان کے ساتھ سوار ہونا ہے، کیونکہ انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بچا لیں گے۔ اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور وہ چلی جاتی تھی ان کے ساتھ، یعنی ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ تھا الگ جگہ میں، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ شامل ہو کافروں کے ساتھ۔ اس نے کہا ان قریب میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی طرف، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم عذاب سے مگر وہ جس پر اللہ ہی رحم کرے، اور حائل ہوئی ان دونوں کے درمیان موج تو وہ غرق کیے جانے والوں میں سے تھا۔ اب ہم پھر دیکھ لیں، اپنا سیلف انالیسس کر لیں کہ جب مشکل آتی ہے تو کیا ہم غیر اللہ کی طرف پر بھروسہ کرتے ہیں؟ میں اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ذہانت سے، اپنی کوشش سے نکل آؤں گا اس مشکل سے، وہ میرا فلاں جاننے والا ہے نا، وہ میری مدد کر دے گا، یہ میرے پاس مال تو ہے نا، کیا مسئلہ ہے اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، مال میری مدد کر دے گا، میرے اتنے ڈاکٹر جاننے والے، میرے اتنے بزنس والے جاننے والے، میری فلاں جگہ پر یہ ریلیشن شپس ہے، یہ سفارشیں، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کیا ضرورت ہے مجھے، میرے تو ریلیشن شپس اور میرے جاننے والے ہی مجھے کافی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح دیکھ رہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی، حالانکہ وہ بیٹا تھا لیکن کوئی نہیں بچا سکا جب اس نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا، اور پہاڑ سے کہا کہ پہاڑ بچا لے گا، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ کوئی نہیں بچانے والا مگر وہ جس پر اللہ ہی رحم کرے، اللہ ہم آپ سے آپ کے رحم کا سوال کرتے ہیں۔ اور کہا گیا اے زمین تو نگل لے اپنا پانی، اور اے آسمان تو تھم جا، اور نیچے اتار دیا گیا پانی اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جہاں ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا دوری ہو ظالم قوم پر۔ اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، پس کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ حق یعنی سچا ہے، تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ نہیں ہے تیرے اہل میں سے، بے شک وہ غیر صالح عمل والا ہے۔ دیکھیں خواہ یہ کہ فزیکل ریلیشن شپ ہو، قرابت داری ہو، لیکن جب کوئی ایمان میں آپ کے ساتھ نہیں ہے اور نیک عمل میں آپ کے ساتھ نہیں ہے تو جیسے وہ اسپریچولی آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے۔ بس مت تو وہ سوال کر مجھ سے جو کہ نہیں ہے تجھے اس کا علم، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے کہ تو نہ ہو جائے جاہلوں میں سے۔ کہا اے میرے رب بے شک میں پناہ میں آتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں تجھ سے جو نہیں ہے مجھے اس کا علم، اور اگر تو نے نہ بخشا مجھے اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پر تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ کہا گیا اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ آپ پر اور ایسی جماعتوں پر جو ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں، اور کئی جماعتیں ہیں کہ ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب، یعنی دنیا میں جتنا انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے اس کا فائدہ ملے گا، اور پھر دردناک عذاب آئے گا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وہی کرتے ہیں انہیں آپ کی طرف، اور نہیں تھے آپ جانتے انہیں نہ یہ
کہ آپ کی قوم اس سے قبل، تو آپ صبر کریں، بے شک اچھا انجام متقیوں کا بھی ہے۔ دیکھیں اس سے بھی واقعے سے بھی ہمیں یہی پتہ لگا نا کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک صبر ہی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کو اچھا انجام دیتے ہیں۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم مگر جھوٹ کھڑنے والے۔ اے میری قوم نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر اس پر جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو، پلٹ کر آؤ اس کی طرف، وہ بھیجے گا آسمان سے بادل کو تم پر۔ دیکھیں کیا کیا فوائد ہیں، آپ ذرا گنتے جائیں کہ جب اللہ کی طرف توبہ اور بخشش کرتے ہیں، اور آف کورس توبہ اور بخشش تبھی کرتے ہیں نا جب اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف پلٹنے کے بھی کیا کیا ریوارڈ ہیں، کہ اللہ آسمان سے بادلوں کو تم پر خوب برسنے والا کر دے گا، یعنی آسمان سے بھی ہر خیر تم پہ نازل ہوگی، اور وہ زیادہ کر دے گا تمہیں قوت میں، تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قوم آج کتنی وہ تھی، مضبوط تھی، کہ وہ اپنے بازوؤں کے ساتھ ایسے کھجور کے درخت کو بھی پکڑ کے یوں جڑوں کے ساتھ زمین سے کھینچ لیتے تھے۔ ابھی تک ہم نہیں کھینچ سکتے، ٹھیک ہے، اپنی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود ہمیں اتنی بڑی بڑی کرینیں اور وہی چاہیے ہوتی ہیں کہ وہی کھینچے، ہم نہیں کھینچ سکتے، لیکن اللہ نے اتنی قوت دی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو ہے وہ جو نبی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا اس کو نبی کنوے کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کرو گے تو کیا ہے کہ آسمان سے تمہارے پہ برکتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل ہوں گی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مزید قوت دے گا۔ تو کیا ہمیں مزید قوت نہیں چاہیے؟ کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید نعمتیں اور آسمان سے برکات نہیں چاہیے؟ اور مت روگردانی کرو مجرم بنتے ہوئے۔ انہوں نے کہا اے ہود نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، نہیں ہم ہرگز چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر، اور ہم نہیں ہیں تجھ پر کچھ بھی ایمان لے کے آنے والے، نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ مبتلا کر دیا گیا ہے تجھے ہمارے بعض معبودوں نے خلل دماغ کی برائی میں۔ ہود نے کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، اس کے سوا سو تم تدبیر کر لو میرے خلاف سب مل کر، پھر نہ تم مہلت دو مجھے، بے شک میں نے بھروسہ کیا ہے اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، نہیں کوئی چلنے والا جاندار مگر وہ اللہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پہ ہے۔ اگین ایک مائنڈ سیٹ کہ جس وقت ہمیں لوگوں سے خوف ہو نا، یہ ہو کہ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ ہوں گے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا تدبیر کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ ہے، تو اس وقت ہم یہ کہہ لیں کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، وہ میرا بھی رب ہے، وہ شخص ہے جس سے مجھے خوف ہے اس سے بھی رب ہے، اور صرف اس کا ہی رب نہیں ہے، ہر جاندار کا رب ہے، اور صرف جاندار کا رب نہیں، اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے اس طرح اس کا کنٹرول ہے، اور میرا رب تو سیدھے راستے پہ ہی ہے۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں پہنچا چکا ہوں تمہیں وہ چیز جو کہ میں بھیجا گیا ہوں اس کے ساتھ تمہاری طرف، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے سوا، اور نہ تم نقصان پہنچا سکو گے اسے کچھ بھی، بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی ہود کو اور لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اور ہم نے نجات دی انہیں بہت سخت عذاب سے۔ اور یہ قوم عاد تھی کہ انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی ہر زبردست جابر اور سخت عناد رکھنے والے کے حکم کی، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت۔ اب دیکھیں اللہ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے، لعنت۔ اور قیامت کے دن خبردار، بے شک عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کا، خبردار دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اب دیکھیں اگین ہم اس کے اندر ایک طرف تو انعمت علیہم کے کریکٹرسٹکس بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح مشکل پر بھی صبر کرتے ہیں، لوگوں کے تانوں پر بھی صبر کرتے ہیں، اور یہ کہ صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے نصرت آ جائے، اور کس طرح جو مغضوب اور ضالین ہیں ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ ڈھیٹ بنے رہتے ہیں، نبی کو باتیں طرح طرح کی سناتے ہیں، ان پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین میں اور آباد کیا تمہیں اس میں، سو بخشش مانگو اس سے، پھر توبہ یعنی رجوع کرو اسی کی طرف، بے شک میرا رب تو بہت قریب ہے، خوب قبول کرنے والے ہیں۔ اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق دے، جس وقت ہم استغفار کرے ہو تو شیطان دل میں ڈالتا ہے نا، یہ نفس بھی ڈالتا ہے، کہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی، اتنے بڑے کام وہ گناہ کر کے یہ سوچ ہوئے کھا کے اب بلی حج کو جانے لگی ہے، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے قرآن میں بتایا کہ جب میں توبہ کروں گی استغفار کروں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے قریب بھی اور بہت قبول بھی کرنے والا ہے، وہ مجھے ایسے خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تو تھا ہم میں سے امیدوں کا مرکز، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، یہ تم نے کیا شروع کر دی ہے، اس سے
پہلے کیا تو روکتا ہے ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، اور بے شک ہم یقیناً شک میں سے ہیں اس بات یعنی توحید سے جس کی تو دعوت دیتا ہے ہمیں اس کی طرف بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اس نے دی ہو مجھے اپنی طرف سے رحمت، تو کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے؟ اگر میں نافرمانی کروں، اگین ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں کون بچانے والا ہے اللہ کے عذاب سے؟ اگر میں نافرمانی کروں اس کی، پھر اگر میں تمہیں مان لوں تو نہیں تم زیادہ دو گے مجھے سوائے خسارہ دینے کے۔ یعنی انسان کیا مدد کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں خسارے میں، نقصان میں اور گمراہی میں گھسیٹ ہی سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے عذاب پر تو ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے پاس، عظیم نشانی، بس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، نہ تم چھونا اسے برائی کے ساتھ اور نہ پکڑے گا ورنہ پکڑے گا تمہیں ایک عذاب قریب ہی۔ تو انہوں نے کاٹ دی کوچے، اس نے ٹانگیں کاٹ دی اس کی، تو اس نے کہا فائدہ اٹھا لو تم اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے نہیں جھوٹ بولا گیا اس میں۔ پھر جب آ گیا ہمارا عذاب ہم نے نجات دی صالح کو اور لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی طرف سے مہربانی کے ساتھ، اور اس دن قیامت کی رسوائی سے۔ بے شک تیرا رب وہی نہایت طاقتور بہت زبردست ہے۔ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخنے، بس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے۔ اگین ہم نے یہ بات پہلے بھی دیکھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا جیسے رب العالمین ہے وہ اپنی قدرت کے جلوے اور اپنے جنود ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کس طرح ہلاک کر سکتا ہوں۔ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے ہلاک کیا، دیکھو عاد کو کیسے ہلاک کیا، کہیں پانی سے ہلاک کر رہا ہوں، کہیں ساؤنڈ ویوز سے چیخ سے ہلاک کر رہا ہوں، کہیں زمین سے زلزلے سے ہلاک کر رہا ہوں۔ تو تم کیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوق اور جو اللہ کی طاقت ہے اس سے ڈر جاؤ کہ یہ ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے، تمہیں کہیں سے بھی اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ گویا کہ نہ رہے تھے وہ ان گھروں میں۔ خبردار بے شک اس قوم سمود نے کفر کیا تھا اپنے رب سے، خبردار دوری ہے سمود کے لیے۔ اور بلا شبہ یقیناً آئے ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر اس نے دیر نہ کی کہ وہ لے آیا ایک بچڑا بھنا ہوا۔ ہم اپنے مہمانوں کی کیسی ضیافت کرتے ہیں جب ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور خاص طور پہ بن بلائے آ جائے، جس کو ہم نے ہم سے پوچھا نہیں تھا اس نے اور ہم نے اسے انوائٹ بھی نہیں کیا تھا اور ہمیں ایسے ہی ملنے آ جائے، تو ہم کے دل میں کتنی تنگی سی محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کو مینرز نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بغیر پوچھے اور وہ نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ دوسرے کی اویلیبلٹی پوچھ کے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ ضرور دوسرے کی اویلیبلٹی پوچھ کے جائیں لیکن دوسرے کے بارے میں یہ نہ کہیں کیونکہ وہ تو مہمان ہے۔ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے نا۔ اب آپ کے خیال میں وہ جو فرشتے آئے تھے وہ پہلے سے اپوائنٹمنٹ لے کے آئے تھے ان سے، اور دیکھیں کیسے وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے آنے پہ بھی وہ کیا ایک مطلب گھر میں جو عام سادہ فروٹ یا گھر پہ ہانڈی پڑی تھی وہی لے آتے، وہ ایک اسپیشل ایک بڑا بچڑا جو ہے نا وہ بھنا ہوا لیا۔ اور یہ تو اب ہے نا کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ میٹ اتنا کامن ہے، اس وقت ایسے نہیں ہوتا تھا، اس وقت بڑا یہ اسپیشل قسم کا فوڈ ہوتا تھا، تو انہوں نے ان کے لیے اسپیشل ایک ضیافت تیار کی جبکہ وہ اناؤنس تھے۔ تو جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، تو اس نے اوپرا جانا، یعنی پہلے ہوتا تھا کہ جو دشمن ہوتا تھا یا آپ کا نقصان دینے والا ہوتا تھا وہ نہیں آپ کے ہاں کچھ کھاتا تھا، تو انہیں ڈر لگنے لگا کہ یہ بات کیا بات ہوئی۔ محسوس کیا اس نے ان سے خوف کیے کہ میرے دشمن تو نہیں ہے، کھا کیوں نہیں رہے۔ انہوں نے کہا مت ڈرو، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں لوط کی قوم کی طرف، اور اس کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، اور پھر ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد ان کے پوتے یعقوب کی۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی اس حال میں کہ میں بوڑھی ہوں، میں 70-80 سال کی ہو گئی ہوں، اور جو ہے نا اس حال میں کہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہو گیا، اب میرے ہاں اولاد ہوگی، ابھی تک تو ہوئی نہیں۔ یہ بلا شبہ ایک عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں تم پر ہے گھر والو، بے شک وہ تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ جو یہ حضرت سارہ ہیں اب ان سے آگے کتنی اولاد جو ہے وہ ہوگی بنی اسرائیل میں سے، جو اب ان میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ صرف امیجیٹ جو ہے وہ بیٹا ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ ان کے بیٹے کے بھی آگے سے بیٹوں میں نسلوں میں جو ہے وہ انبیاء ہوں گے۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ لیکن 70-80 سال تک کیسے ان کا ٹیسٹ ہوا نا ایک طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اولاد نہیں دی اور وہ مسلسل دعائیں کرتی رہیں، اور اب جب آئی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں اب کیسے ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمبر 1 تو امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے، چاہے 70-80 سال کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں کبھی بھی بس وہ دعائیں مانگنے سے نا تھکنا نہیں چاہیے۔ ہم تو 2 دن دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد تیسرے دن کہنے لگتے ہیں لو اتنی دعا مانگی قبول ہی نہیں ہوئی، کیا فائدہ دعا کرنے کا۔ تو اللہ
ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنے 70-80 سال بھی ہو جائے نا، یہ سٹینڈرڈ ہے، اللہ نے اتنا ہائی سٹینڈرڈ ہمارا حضرت سارہ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ سیٹ کیا ہے کہ 70-80 سال بھی ہو جائیں تو تم نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ 70-80 سال کے باوجود بھی جب عورت اتنی بوڑھی ہو جائے، مینوپاز میں داخل ہو جائے، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دے سکتے ہیں۔ پھر جب چلا گیا ابراہیم سے خوف اور آگے اس کے پاس خوشخبری، وہ جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نہایت بردبار، بہت آوزاری کرنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ ہماری طرح ہوتے نا تو کہتے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے، واقعی ان کو تو ہلاک ہی ہو جانا چاہیے، تو ہیں اتنے برے لوگ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا خوبیاں، بردبار، بہت آوزاری کرنے والے، رجوع کرنے والے۔ ہمارے میں کتنی خوبیاں ہیں کہ ہم دوسروں کی اتنے خیر خواہ ہوں کہ پتہ ہے کہ وہ کتنی بری قوم ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کو پھر بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے ابراہیم اعراض کر اس سے، بے شک یہ حقیقت ہے، یقیناً آ چکا ہے تیرے رب کا حکم، اور بے شک وہ لوگ آنے والے ہیں ان پر ایک ایسا عذاب جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ اور جب آ گئے ہمارے قاصد فرشتے لوط کے پاس، وہ بھی مغموم ہو گیا ان کی وجہ سے، اور تنگ ہوا اس کی وجہ سے دل میں، اور کہا یہ تو بہت سخت ہے نا۔ اب یہ کیوں مغموم ہو رہے ہیں، ان کا دل تنگ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قوم لوط جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کی جو برائی ہے اس کے اندر انوالو تھی۔ تو یہ جو فرشتے تھے بڑے خوبصورت مردوں کی فارم میں آئے تھے، تو اب انہیں بڑا سخت خوف ہونے لگا کہ یہ دیکھو یہ تو مہمان آئے ہیں اور یہ مسافر آئے ہیں اور اتنے خوبصورت مرد ہیں، میری قوم تو ان کو چھوڑنے ہی نہیں والی۔ اور آئے ان کے پاس اس کی قوم کے لوگ، گویا کہ وہ سختی سے ہانکے جا رہے تھے اس کی طرف، اور پہلے سے ہی وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں، چھوڑ دو ان مردوں کو، یہ جو آئے ہیں اور یہ جو وزٹرز ہیں، اس کے مقابلے میں میری بیٹیاں اگر تم نے شادی کرنی ہے ان سے کر لو، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، تم اللہ سے ڈرو اور نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں میں، کیا نہیں تم میں سے کوئی بھلا آدمی؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے، نہیں ہے ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں سے کوئی حق، یعنی رغبت، ہمیں بیٹیوں لڑکیوں عورتوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور بے شک تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش واقعی ہوتی میرے لیے تمہارے مقابلے کی کوئی طاقت، یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط سہارے کی طرف۔ انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم قاصد ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ کنہوں نے کہا؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام کو کہ ہم قاصد ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہیں وہ پہنچ سکیں گے آپ تک، سو لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا تم میں سے ایک بھی سوائے تیری بیوی کے، بے شک یہ یقینی بات ہے کہ پہنچنے والا ہے اسے عذاب جو پہنچے گا انہیں، بے شک اس کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب۔ اب دیکھیں اگین ایک کتنا سکیری قسم کا ریمائنڈر ہمارے لیے کہ پچھلی قوم اس کے اندر اسٹوری کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح جو وہ تھے جو ہے نا نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، جب وہ بھی ایمان نہیں لے کے آیا تھا، حالانکہ حقیقی بیٹا ہے، لیکن جب وہ بھی ایمان نہیں لے کے آیا تو اس کو بھی کس طرح جو ہے نا وہ جو سیلاب تھا اس نے اسے پکڑ لیا۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ان کی لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، خواہ وہ خود سے اس کام کے اندر انوالو نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ اس قوم کے ساتھ کچھ ان کی خیر خواہی ہے، اور اس قوم کو جا کر وہ یہ بتاتی ہوتی ہے، جاسوسی کر کے خبر دیتی ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ مرد آئے ہیں ہمارے گھر، تو تم نے اگر کوئی کرنا ہے ان کے ساتھ کام تو تم آ جاؤ، بڑے خوبصورت مرد ہیں ہمارے گھر آئے ہوئے۔ تو چاہے دل کے ساتھ آپ کہیں، دل کی سینٹیمنٹس کے ساتھ آپ کہیں، چاہے صرف زبان کے ساتھ ہم کسی کی سپورٹ کرنے والے ہوں، تو بھی کیا ہے کہ جو ہے نا وہ اسی قوم کے ساتھ ہے۔ اسی لیے وجہ سے تو ہمیں کہا گیا نا کہ برائی تو سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرو، پھر اگر ہاتھ سے اس کو نہ روک سکو تو کیا کرو کہ اپنی زبان سے اس سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان سے نہ کر سکو تو ایٹ لیسٹ دل میں ضرور برا جانو۔ اور یہ برائی کا سب سے جو ہے نا وہ برائی سے بچنے کا یا ان لوگوں سے بیزاری اختیار کرنے کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو اب ہم بھی اپنا اگین سیلف انالیسس کر لیں کہ کیا ہم برائی کے ساتھ ایٹ لیسٹ کم از کم دل میں اس کے لیے کو برا جان رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر بندہ ہے، اس کے اپنے رائٹس ہیں، جیسے اس کا دل کرے ٹھیک ہے، ہر بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چوائس ضرور دی ہے کہ وہ بندہ جیسا چاہے وہ عمل کرے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، نہ ہم کسی کو یہ مجبور کر سکتے ہیں کسی چیز پر، لیکن ہم ایٹ لیسٹ اپنے دل میں اس برائی کو برا تو جان سکتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ چیز نہیں ہے، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل یہ چیز محبوب نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو بہت سخت عذاب دیا کرتا ہے۔ تو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اول تو ہم جو ہے نا بہترین درجے تک پہنچے کہ جب ہمیں یہ ہو کہ کوئی برائی ہو رہی ہو تو ہم اس کو ہاتھ سے بھی روکنے کی کوشش کریں، نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، یا ہمیں یا اللہ ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا ضرور دینا کہ ہم دل سے اس کو برا جانیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں کی سپورٹ کرنے والے، ان کے حق میں حجتیں بنانے والے، یا فار دا ورسٹ ہم جا کے ان کو کسی نہ کسی طرح اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے خود نہ وہ غلط کام کریں، لیکن ان کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم تو کرتے رہو اور ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اس پر۔ پھر جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح زمین کو بھی پٹخ سکتے ہیں، اور ہم نے برسائے اس پر بستی پر پتھر کنگر کی قسم سے تہبت ہے جو نشان زدہ تھے تیرے رب کے ہاں، اور نہیں وہ بستی
ان ظالموں سے ہرگز دور، اور مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، اور نہ کمی کرو ماپ اور تول میں، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اچھے حال میں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیر دینے والے عذاب سے۔ اے میری قوم، پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ ہم کتنا ماپ اور تول اور اپنی رسپانسبلٹیز کو انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی بار اب یہ تھیم اور یہ کانسیپٹ بار بار قرآن کے اندر آ چکا ہے نا، کہ ہم پورا کریں ماپ اور تول کو، ہم پورے دیں دوسروں کے رائٹس، ہم کتنے دوسروں کے رائٹس اور اپنے رسپانسبلٹیز پورے کرتے ہیں، اور نہ کم دو لوگوں کو ان چیز میں، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر، اور اللہ کا باقی بچا ہوا جائز منافع ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی ہرگز مہربان یا نگہبان، مطلب یہ کہ میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں فورس کروں کسی چیز کے اوپر، بلکہ میرا کام تو صرف اور صرف تم تک پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں وہ معبود جن کی ہم عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد بھی، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں؟ مطلب یہ جیسے آج کل بھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں بھئی تم کون ہوتے ہو ہمیں اتنا وہ کرنے والے، نصیحت کرنے والے، اور اتنی جو ہے نا وہ بتانے والے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ بھئی ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، تم کون ہو ہمیں نصیحت کرنے والے؟ بے شک تو یقیناً بہت بردبار، بڑا سمجھدار ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا، غور کیا، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے رزق دیا اپنے پاس سے اچھا رزق، اور نہیں میں چاہتا کہ میں تمہارے خلاف ارتکاب کروں اس کی طرف جو میں منع کرتا ہوں تمہیں اس سے، نہیں میں چاہتا مگر یہ کہ تمہاری اصلاح جتنی میں کر سکوں، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ اگین ایک بیوٹیفل مائنڈ سیٹ کہ جب ہمیں کسی کام کی توفیق چاہیے ہو تو بھی ہمیں کہیں کہ نہیں میں اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکوں گا مگر یہ کہ اللہ ہی مجھے توفیق دے، اور جب کوئی کام کر بھی لیں تو اس کے آخر میں بھی کیا ہو کہ میں نے یہ روزہ رکھ لیا، میں نے قرآن پڑھ لیا، یہ تراویح پڑھ لی، تو اس کی بھی توفیق مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی، میری تو اپنی کوئی حال ہی نہیں ہے کہ میں اپنے خود کوئی کام کر سکوں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری مخالفت اس بات پر کہ پہنچے تمہیں اس عذاب کی مثل جو پہنچا نوح علیہ السلام یا قوم ہود یا قوم صالح کو، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے ہرگز کچھ دور، تم دیکھ چکے ہو ان کا عذاب اور اس کی بستی پہ سے گزرے ہو، اور بے شک بخشش طلب کرو اپنے رب سے، پھر تم توبہ رجوع کرو اسی کی طرف، بے شک تیرا رب تو بہت رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت، اب یہ تیسری یہاں پر بخشش اور توبہ کی بات آ رہی ہے۔ پہلی بخشش اور توبہ کی آئی تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ برکتیں بھی نازل کرے گا، جو ہود علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے تھے کہ وہ برکتیں بھی نازل کرے گا آسمان سے، آسمان برسے گا تمہارے اوپر، اور صرف یہی نہیں کہ آسمان جو ہے وہ برسے گا بلکہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دوسری اس کے ساتھ کیا چیز تھی کہ آسمان کے برسنے کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ فائدہ تھا، دیکھیں مجھے اچانک سے بھول گیا کہ ایک اور فائدہ تھا اس کے ساتھ کہ ایک تو آسمان تمہارے اوپر برسے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے برکات نازل کرے گا، اور تمہیں قوت میں، یاد آ گیا مجھے قوم کیونکہ عاد تھی اور وہ پہلے ہی بڑی قوت میں زیادہ تھے، تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں قوت میں اور زیادہ کر دے گا۔ پھر دوسری استغفار کے فائدے ہم نے پڑھے کہ استغفار کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قریب و مجیب ہے، استغفار قبول بھی کرتا ہے، اور یہ کہ بہت قریب ہے ہم سے، بہت محبت کرتا ہے، دور نہیں جاتا وہ۔ اور پھر اسی طرح تیسرا وہ کہ استغفار کریں گے، اس کی طرف پلٹیں گے، اگین گناہ کے بعد، اس سے دور ہو جانے کے بعد غلطی کر کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہ صرف یہ ہم پہ رحم کرے گا بلکہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہماری محبت میں کمی ہوگی، جب ہم توبہ کریں گے تو ہم سے اور زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ کتنے انسینٹیوز ہیں، دیکھیں رمضان کا میڈل آنے والا ہے، ویسا حق ہم نے نہیں ادا کیا نا جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنا ضروری ہے کہ اب ہم یہ وہ کر کے کریں کہ اللہ بس آپ کی طرف ہم پلٹتے ہیں، آپ کی طرف ہی ہم استغفار کرتے ہیں، آپ بس ہم پہ رحم بھی کر لیں اور ہم سے محبت بھی کر لیں۔ انہوں نے کہا اے شعیب، نہیں ہم سمجھتے بہت کچھ ان باتوں میں سے جو تم کہتا ہو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کیا دین کی باتیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے قرآن میں کیا ہے، اور بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھے اپنے درمیان کمزور، اور نہ ہوتی تیری برادری، اگر یہ نہ ہوتی تیری برادری تارے جاننے والے تو ضرور ہم سنسار کر دیتے تجھے، اور نہیں ہے تو ہم پر غلبہ پانے والا۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا میری برادری زیادہ زبردست ہے تم پر اللہ سے، اور تم نے بنا رکھا ہے اس اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا؟ بے شک میرے رب اس پر جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے، اور اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب تم جان لوگے اسے جو کہ آتا ہے، اس پر ایسا عذاب جو اسے رسوا کرے گا، اور اسے جو کہ وہ جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب آیا ہمارے حکم عذاب کا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخنے، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے، گویا کہ نہیں وہ رہتے تھے ان گھروں میں۔ خبردار، دوری ہے اہل مدین کے لیے، جیسا کہ دوری ہو
ہوئے سمود رحمت سے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور نہ تھا فرعون کا حکم بالکل بھلائی والا، اور آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر جب وہ داخل کرے گا انہیں آگ میں، اور وہ بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے، اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں بھی لعنت، اور قیامت کے دن بڑا برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے گا۔ یہ تباہ شدہ کی بستیوں کی چند خبریں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان کو آپ پر ان بستیوں میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، اور لیکن انہوں نے خود ظلم کیا اپنی جانوں پر، پھر نہ ان کے کام آیا ان کے معبود جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی، جب آ گیا تیرے رب کا حکم، اور نہیں انہوں نے کچھ اضافہ کیا ان کو سوائے بربادی کے۔ اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی دردناک بہت سخت ہے، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان کے لیے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے۔ یہ وہ دن ہے کہ جمع کیے جانے والے ہیں اس میں سب لوگ، یہ وہ دن ہے کہ حاضر کیے جانے والے ہیں، اور نہیں ہم مؤخر کرتے اس دن کو مگر یہ کہ ایک وقت مقرر پورا کرنے کے لیے، ہمیں زندگی میں جو مہلت دی جا رہی ہے ایک وقت مقرر کے لیے، جو قیامت نہیں آ رہی وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس اس کا وقت مقرر ہے، جس دن وہ وقت آ جائے گا تو نہیں بات کرے گا کوئی شخص مگر اس کی اجازت سے، پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت ہوگا، یا اللہ ہمیں خوش قسمتوں میں سے بنا لے۔ پھر رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا، ہمیشہ رہنے والے اس میں جب تک قائم رہیں گے تمام آسمان اور زمین، مگر وہ کہ جو چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب گزرنے والا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو قسمت بنائے گئے یعنی جو بڑے خوش قسمت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے اس میں جب تک وہ قائم رہیں گے آسمان اور زمین، پھر جو چاہے تیرا رب، یہ ایسی عطا ہے جو نہیں ختم کی جانے والی، پس اب نہ ہو شک میں اس سے جس کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں عبادت کرتے مگر جیسے عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد اسے قبل، اور بے شک ہم یقیناً پورا کرنے والے ہیں انہیں ان کا حصہ کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پھر اختلاف کیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی وہ بات تو پہلے ہو چکی ہوتے تیرے رب کی طرف سے، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ یقیناً اس سے بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں، اور بے شک ہم ہر ایک کو اس وقت ضرور پورا بدلہ دے گا اس کا تیرا رب ان کے اعمال کا، یعنی جو ہم نے عمل کیا اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پورا بدلہ دینے والا ہے، بے شک اس پر جو عمل کرتے ہیں خوب خبردار ہے، بس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ حکم دیے گئے، بالکل ایسے ہی جیسے پچھلے انبیاء ثابت قدم رہے، اور وہ لوگ تھے بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، اور نہ جھکو لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا تھا، ورنہ چھوئے گی تمہیں آگ، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، اور نماز قائم کریں دن کے کناروں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ اگین یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ایک تو ہم نماز کی پابندی کریں رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے کناروں میں بھی، کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ وقت ہے نا، نماز کے فجر ہے، عشاء ہے، تہجد کا وقت ہے، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی گناہ ہو گئے تو اب ان کو اور زیادہ نیکیاں کر کے دھو دیں، باقی رمضان تو ابھی بھی باقی ہے نا، تو جتنے گناہ ہو گئے اب ایسا کرتے ہیں کہ اور زیادہ نیکیاں کر کے ان کو دھو دیتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے یاد کرنے والوں کے لیے، یاد رکھنے والوں کے لیے، اور صبر کیجیے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کا اجر۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے تم سے پہلے کچھ لوگ بھلائی کرنے والے کہ وہ منع کرتے زمین میں فساد کرنے سے، مگر تھوڑے ہی ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نجات دی ان میں سے، اور پیچھے لگے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان چیزوں کے جو کہ آسودگی دیے گئے تھے ان میں، اور وہ مجرم تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فساد سے روکنے والوں میں سے بنا اور مجرمین میں سے نہ بنا، اور نہیں ہے آپ کا رب ایسا کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم سے اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو ضرور بنا دیتا سب لوگوں کو ایک ہی امت، لیکن وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، مگر جس پر رحم کیا آپ کے رب نے اور اسی کے لیے اس نے پیدا کیا انہیں، اور پوری ہوئی بات آپ کے رب کی کہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو سب سرکش جنوں اور انسانوں سے، اور ہر ضروری چیز کو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے جو کہ ہم مضبوط رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے دل کو۔ دیکھیں اگین یہ جو قرآن کے اندر ہمیں انبیاء کی سٹوریز اور یہ پہلے انبیاء علیہم اور مغضوب اور ضالین کے قصے سنائے جاتے ہیں، یہ کیوں؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں مضبوط اور ثابت قدم کر دے کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، تم پہلے نہیں ہو، یہ تم ہی جیسے لوگ ہیں جو پہلے گزر چکے تھے، اور یہ تو کہیں زیادہ بڑی مشکلوں سے گزرے تھے، اگر یہ بھی ثابت قدم رہے تو تم بھی ثابت قدم رہ سکتے ہو۔ اور آیا
دیا آپ کے پاس ان واقعات میں حق اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں تم عمل کرو، جو ایمان نہیں لاتے تم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب، اور اسی طرف لوٹائے جاتے ہیں کام، اور سب کے سب وہ سب کے سب آپ عبادت کریں اسی کی، اور پھر بھروسہ کریں اسی پر، اور نہیں آپ کا رب بالکل غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی بنا کر تاکہ تم سمجھو، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین بیان اس ذریعے سے کہ ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن، اور یقیناً آپ تھے اس سے قبل ضرور بے خبروں میں سے۔ اب بتائیں یہ جو سارے کے سارے انبیاء کی سٹوریز، اور ابھی یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنی تفصیل سے آیا، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل کسی بھی طرح پہ موجود تھا؟ اگر یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں تھا بھی تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مطلب وہ نہیں ہو سکتا نا، کسی طرح بھی علم نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ امی تھے، پڑھے نہیں لکھے، پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، لکھے ہوئے بھی نہیں تھے، نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، وہ یہ کتابیں کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اور نہ ان کا بنی اسرائیل یا ان کے علماء سے کوئی تعلق تھا، یا نہ یہ کہ انہوں نے کبھی انٹریکشن ہوا کہ انہوں نے کچھ انہیں سکھایا ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری خبریں کون بتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے چھوٹے پیارے بیٹے، مت بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر، ورنہ وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے کوئی بری تدبیر، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں اگین کسی کے بارے میں انتباہ بھی کر رہے ہیں، کسی کو کسی کا کوئی کریکٹرسٹک بھی بتا رہے ہیں، کسی چیز سے روک بھی رہے ہیں کہ دیکھو اس سے ذرا باخبر رہنا، اس سے تمہیں نظر لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ تمہارے خلاف کوئی حسد کی وجہ سے چال چلے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، مجھے نہیں لگتا ہے تمہارا خیر خواہ ہے، تو بھی یہ کہ یہی اتنا برا ہے اور بس یہی تمہارا دشمن ہے کہنے کے بجائے انہوں نے اینڈ کیا کیا، اصل میں تو یہ ان کے پیچھے شیطان ہے، یہ انسان برے نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو ہے نا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ انہیں بہکائے گا، اور اسی طرح چنے گا تیرا رب اور سکھائے گا تجھے باتوں کی تعبیر یعنی اصل حقیقت میں سے، اور وہ پوری کرے گا اپنی نعمت آپ پر اور آل یعقوب پر جس طرح اس نے پورا کیا تھا اس سے قبل تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر، بے شک تیرا رب تو خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہے یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کتنی نشانیاں اور کتنے ہمارے لیے میسیج ہیں یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں میں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی تو تمہارے زیادہ پیارے ہیں ہم سے، تو ہمارے باپ کے یہاں حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، اپنی فزیکل اسٹرینتھ پہ یا فزیکل ایبیلٹیز پہ یا جو مٹیریلسٹک ان کے پاس اسٹرینتھس ہیں اس پہ وہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اخلاق میں وہ کیسے زیادہ اچھے ہیں، اسپریچولی کیسے زیادہ اچھے ہیں۔ اگین ہم اپنا انالیسس کر لیں کہ ہمارا بھروسہ یا ہمارے کمپٹیشن کس چیز کے اندر ہے، خالی فزیکل بیوٹی کے اندر، خالی مٹیریلسٹک انہانسمنٹ اور لگژریز کے اوپر، اپ گریڈ کرنے کے اوپر، یا ہم اسپریچول اپ گریڈنگ پہ اور اللہ کے پسندیدہ بننے پہ بھی فوکس کرتے ہیں؟ بے شک ہمارے باپ یقیناً واضح غلطی میں ہے، تم قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اسے کسی زمین میں کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کا رخ اور تم ہو جاؤ اس کے بعد نیکی کرنے والے۔ ہم کتنی بار وہ غلط کام اور گناہ جو ہے وہ یہ سوچ کے کر لیتے ہیں، ابھی کر لیتی ہوں اس کے بعد کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے۔ پہلے ہی یہ سوچ کے غلط کام کرنا یہ کتنی بری بات ہے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا قصہ ہو گیا نا۔ اب ہم نے دیکھا تھا کہ مغضوب اور ضالین کے بھی کریکٹرسٹکس دیکھیں گے، اور اللہ علیہم کا بھی ہم صبر بھی دیکھیں گے کہ کیسی کیسی مشکلیں آئیں اور پھر اللہ نے انہیں کیسا مقام دیا۔ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، مت قتل کرو یوسف کو اور پھینک دو اسے اندھے کنویں میں، اٹھا لے گا اسے کوئی راہ چلتا قافلہ، اگر ہو تم کرنے والے۔ اب دیکھیں نہ یہ کہ وہ بالکل ہی روکتا کہ نہ تم اندھے کنویں میں پھینکو نہ وہ کرو، اس کا حسد ذرا کمپیریٹیولی کم تھا، تو اس نے کہا اچھا چلو ایٹ لیسٹ قتل نہ کرو، بس اندھے کنویں میں بھیجو تاکہ زندہ رہ جائے، لیکن ہاں ٹھیک ہے وہ جان تو چھڑانی ہے نا اس سے۔ اب ہم بھی دیکھ لیں کہ کہیں ہمارا حسد یا کسی شخص کے بارے میں ہماری جو بدگمانی ہے یا ہمارے برے خیالات ہیں وہ بھی ہمیں کسی غلط کام پہ تو نہیں اکسا دیتے کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوئے اصل بات کچھ اور ہوتی ہے اور ہم اسے 1000 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا وہ کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا، اصل میں صرف چوہا تھا اور ہم نے اس کو پہاڑ بنا دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان کیا ہے آپ کو، کیا آپ نہیں امین سمجھتے ہمیں یوسف علیہ السلام پر، حالانکہ یقیناً اب تو واقعی اس کے خیر خواہ ہیں، اسے بھیجے ہمارے ساتھ کل، خوب کھائے پیے اور کھلے کودے، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگین بھروسہ سارا کس کے اوپر ہے، کون ضرور حفاظت کرنے والا ہے؟ ہم، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کی حفاظت کر سکیں گے۔ ہمارا کس پر بھروسہ ہے؟ ہم بہت کام کرنے والے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اصل میں حفاظت کرنے والا ہے؟ اس نے کہا، بے شک مجھے یقیناً یہ بات غمگین کرتی ہے
کہ تم لے جاؤ اسے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے گا اسے بھیڑیا اس حال میں کہ تم ہو اس سے غافل۔ انہوں نے کہا البتہ اگر ہم کھا جائے اسے بھیڑیا، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے۔ پھر اگین سارا بھروسہ کس کے اوپر؟ اللہ کی طاقت اور قوت اور حفاظت پہ نہیں، ہم طاقتور جماعت ہیں، بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ لے گئے اسے، انہوں نے طے کر لیا کہ وہ ڈال دیں گے اسے اندھے کنویں میں، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ ضرور بالضرور تو خبر دے گا انہیں اس کام کی، اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے، یعنی ایک دن تمہیں بتائے گا انہیں کہ یہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا۔ اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، پیش ہم گئے اور دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، تو کھا گیا اسے بھیڑیا، اور نہیں تو یقین کرنے والا ہماری بات کو اگرچہ ہوں ہم سچے۔ اور وہ لگا لائے اس قمیص پر جھوٹے خون کو، اور اس نے کہا کہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، سو میرا کام تو اچھا صبر ہے، اور اللہ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ حالانکہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جھوٹا قسم کا وہ لے کے آ گئے ہیں خون، اور جھوٹی قمیص پھاڑ کر لے کے آئے، لیکن آپ اس کے باوجود دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں، بس میں صبر ہی کروں گا اور اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ اور اگین آپ بھائیوں کو بھی دیکھیں کس طرح جو حسد ہے یا جو دوسرے انسان سے یہ کہ میرا درجہ بلند ہو جائے، اور یہ کیسے باپ کا فیوریٹ ہو سکتا ہے، یہ جو فیلنگز ہیں کہ مجھے سپیریورٹی مل جائے اس دنیا کی زندگی میں، اسپریچول لحاظ سے نہیں، فزیکل یا مٹیریلسٹک لحاظ سے، آپ دیکھیں وہ کس غلط کام تک پہنچا سکتی ہے۔ تو یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے بھی پاک کر دے، اور ہر قسم کے برے جو جذبات ہیں، بدگمانی ہے، دوسرے کے لیے برے خیالات ہیں، اسے ہمیں پاک کر دے۔ اور آیا قافلہ، چنانچہ انہوں نے بھیجا اپنے پالی لانے والے کو، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول، تو یہ کہاں پھینکائے تھے اسے اندھے کنویں میں۔ جب اس نے ڈول ڈالا تو اس نے کہا واہ خوشخبری ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، کیونکہ اس وقت جو لڑکے تھے وہ تو بیچ دیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا واہ فری سواگ ملا ہے، اس کو ہم آرام سے بھیج دیں گے، اور انہوں نے چھپا لیا اسے پونجی سمجھ کر، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو بڑی تھوڑی قیمت میں، گنتی کے چند درہموں میں، اور تھے وہ اس بارے میں رغبت نہ رکھنے والے، یعنی انہوں نے کہا یہ چھوٹے سے لڑکے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، جتنے تھوڑے سے دراہم بھی مل رہے ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ اور کہا جس نے خریدا اسے مصر میں اپنی بیوی سے، اب یہ دیکھیں کہاں سے پہنچ گئے، کہاں مصر پہنچ گئے، اپنی بیوی سے باعزت رکھ اس کا ٹھکانہ، امید ہے کہ وہ نفع دے ہمیں یا ہم بنا لے اسے بیٹا، اور اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں۔ اب آپ یہ دیکھیں اپیرنٹلی سٹوری کے اندر کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اپیرنٹلی سٹوری کے اندر غم کے اوپر غم اور پریشانی کے اوپر پریشانی اور آزمائش پہ آزمائش چل رہی ہے۔ پہلے تو باپ سے دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صرف باپ سے دوری کا غم نہیں ہے، بھائیوں نے کتنا بڑا دھوکہ کیا، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی غیر کرتا تو الگ بات تھی، یہ تو میرے اپنے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے اپنے رشتہ داروں نے کیا، میں کیسے اس کو بھلا دوں، ٹھیک، تم نے بھائی گندے کنویں میں پھینک گئے، اور کس طرح جو ہے نا کیا نام ہے باپ سے دور ہو گئے، گھر سے دور ہو گئے، نئی جگہ آ گئے، پہلے اندھے کنویں میں، اندھے کنویں سے قافلے سے اب پھر بیچ دیے گئے، تو وہ کہیں کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، ایک کے بعد ایک مشکل۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آزمائش کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان رکھنے والے ہیں تو یہ جو آزمائشیں بھی آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جگہ دی تھی یوسف کو زمین میں، اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت تھی، تاکہ ہم سکھائیں اسے اس باتوں کی خوابوں کی تعبیر میں سے کچھ، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ تو اس کو اپیرنٹلی دیکھیں گے کہ ہائے بیچارہ کتنی ٹریجڈی ہو گئی، انہیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں اور کیا خیر دینے والے ہیں۔ اور جب پہنچا وہ یوسف اپنی جوانی کو، تو ہم نے دی اسے حکم، یعنی کہ حکومت یعنی حکمت بھی دی اور علم بھی دیا، اور فیصلہ کرنے کی سمجھ بوجھ اور قوت بھی دی کہ اچھے فیصلے کرتے تھے، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اب اگر ہمیں بھی علم چاہیے، حکمت چاہیے، قوت فیصلہ چاہیے، دیکھیں ہم کتنی نیکی کرنے والے ہیں۔ اور پھسلایا اسے اس عورت نے جو کہ تھا وہ اس کے گھر میں، اس کے نفس میں، یعنی جو عزیز کی بیوی تھی، اور اس نے بند کر دیا دروازے اور کہنے لگی جلدی آ، میں کہتی ہوں تجھے۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے اچھا بنایا میرا ٹھکانہ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ نہیں فلاح پاتے ظالم۔ اگین جب ہمیں رات کے اندھیرے میں، جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں، کوئی برائی ہمیں بلاتی ہے، چاہے وہ فون کے اوپر ہو، چاہے وہ جو ہے نا کیا نام ہے اسکرین کی اسکرولنگ پہ ہو، چاہے ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، بس وہ ایک ہی شخص ہو، اور وہ شخص ہمیں کسی برائی کی طرف، کسی غیبت کی طرف دعوت دے، یا ہمیں اسکرین اسکرول کر کے ٹائم ویسٹ کرنے کے اوپر دعوت دے، تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ کیا ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، میں تو نہیں اس برائی کی طرف آؤں گا، اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اگر میں ظالم ہو جاؤں تو پھر تو میں کبھی فلاح ہی نہیں پاؤں گا۔ بلا شبہ یقیناً وہ ارادہ کر چکی تھی اس کے ساتھ گناہ کا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کے ساتھ، اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے دیکھ لی ہوتی اپنے رب کی دلیل۔ اگین دیکھیں جو پہلے کی برائیاں ہیں، جو پہلے کی بھلائیاں ہیں، جو پہلے کی نیکیاں آپ نے کی بھی ہوتی ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جاننے کی کوشش کی ہوتی ہے، وہ اگین اگر آپ پھسلنے بھی لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بچا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہوا
تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو. اگین جو مشکل برائی بے حیائی کا کام یا گناہ ہم سے چھوٹ نہیں رہا اسے کون ہم سے پھیرے گا؟ یا اللہ، اے اللہ جس نے یوسف علیہ السلام سے وہ برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا تھا، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن تھا کہ وہ بھی پھسل جاتے، یا اللہ ہم سے ہماری جو برائیاں جو ہم سے چھوٹ ہی نہیں رہی، جو ہماری بیڈ ہیبٹس ہیں اور جو ہمارا نفس ہمیں غلط کاموں پہ اکساتا ہے، اس کو ہم سے دور کر دے. اور ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. اور دونوں دوڑے باہر دروازے کی طرف، اور اس عورت نے پھاڑ دی اس کی قمیص پیچھے سے، اور دونوں نے پایا اس کے آقا یعنی خاوند کو دروازے کے پاس. اور وہ کہنے لگی کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، مگر یہ کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دیا جائے دردناک سزا. تو اب یہ دیکھیں اگین کہ ایک برائی کرنا اور اس کے بعد برائی کے بعد الزام بھی کسی دوسرے پہ لگا دینا. کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں؟ یہ غلط کام ہم سے ہوتا ہے، اس کے بعد ہم بلیم اور ایکسکیوز جو کے طور پہ دوسروں پہ کرنے لگتے ہیں. تم نے ایسا کیا تھا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا نا. ہم ایسے دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں یا اپنی غلطی مانتے ہیں. اس نے کہا اسی نے پھسلایا ہے مجھے میرے نفس سے، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا. اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے گھر والوں میں سے کہ چلے اگر فیصلہ کرنا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر پھاڑی گئی ہے آگے سے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے تو وہ جو عورت ہے وہ سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کا پیچھا کر رہے تھے اور عورت بچنے کی کوشش کر رہی تھی. تو اس اثناء میں کہ عورت آگے بھاگ کر جا رہی تھی تو اس کی قمیض جو ہے یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی. یہ کب؟ اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت سچی. اور اگر وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پھاڑی گئی پیچھے سے تو اس کا کیا مطلب کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اور عورت پیچھے سے کھینچ رہی تھی. تو اب دیکھتے ہیں قمیض کہاں سے پھٹی تھی. اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے. پھر جب اس نے دیکھی اس کی قمیض تو وہ پھاڑی گئی تھی پیچھے سے تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، بے شک تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے. اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری عورتیں ہی مکر و فریب والی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیل ہے کہ کوئی بھی عورت اتنا غلط کام بھی کر سکتی ہے اور اسی طرح پوٹینشیل ہے کہ وہ عورت اپنے اس کے ساتھ اپنے آپ کہیں کہ چارم کے ساتھ یا اپنی نرمی کے ساتھ اپنی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو سیدھے راستے کی طرف بھی لے کے آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری عورتیں جو ہیں وہ مکر ہی کرنے والی اور دوسروں کو گمراہی کرنے والی ہیں. ہاں اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بڑا زبردست کر سکتی ہیں. پوٹینشیل بہت ہے. اے یوسف درگزر کر اس بات سے. اور بیوی سے کہا تو معافی مانگ اپنے گناہ کی، بے شک تو ہے خطا کاروں میں سے. اور کہا شہر میں کچھ عورتوں نے کہ عزیز کی مصر یہ شاہ مصر کی بیوی تو پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے. یقیناً یوسف داخل ہو چکا ہے اس کے دل میں محبت کی روح سے. بے شک ہم یقیناً دیکھتی ہیں اس عورت کو صریح گمراہی میں غلطی میں. اب یہ بتائیں کہ ہم کتنی بار دوسروں کے افیئرس کو بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہائی ہائی دیکھ فلانی کے بارے میں سنا ہے وہ کیا کر رہی ہے آج کل، وہ فلانے کو دیکھا ہے وہ جو ٹی وی ایکٹر ہے، وہ جو ایکٹریس ہے آج کل ان کا افیئر چل رہا ہے، وہ لڑکا لڑکی وہ کپل دیکھے وہ دونوں آپس میں ایسے وہ ہوتے ہیں جو ہے نا وہاں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے اس قسم کی گوسپ سے. پھر جب اس عورت نے سنا ان عورتوں کو ملامت کرتے ہوئے تو اس نے پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف اور تیار کر دی ان کے لیے مسندیں اور دے دی ان کے ہاتھ میں ہر ایک کو چھری اور کہا یوسف سے نکل آئے پر. پھر جب ان عورتوں نے دیکھا تو بہت بڑا پایا اسے اور ان عورتوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے یہ مگر کوئی نہایت معزز فرشتہ اتنا خوبصورت. اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے ملامت کی تھی مجھے اس کے بارے میں، اور بلا شبہ یقیناً میں نے ہی پھسلایا تھا اس کے نفس سے اس کو. تو وہ بچ نکلا. یہ اب آپ دیکھیں میں کہتی ہوں اللہ ہمیں معاف کرتے کہ اخلاق کی گہرائی گر جانا اور اس حال تک کہ نہ صرف کہ غلط کام کیا تھا پوری بھری محفل میں پورا اس کا اعلان بھی کر رہی ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہی ہیں ہاں میں نے یہ غلط کام کیا تھا اور ابھی بھی چھوڑوں گی نہیں اسے. البتہ اگر نہ کیا اس نے جو میں حکم دیتی ہوں اسے تو ضرور بالضرور وہ قید کیا جائے گا اور البتہ ضرور ہو جائے گا بے عزت ہونے والوں میں سے. یوسف نے کہا اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں مجھے اس کی طرف. اگر تو نے نہ پھیرا یعنی نہ ہٹایا مجھ سے ان کا مکر و فریب تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے. یعنی اگین جس گناہ کے مقابلے میں آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کمزور ہیں وہ چھٹتا ہی نہیں، وہ عادت وہ بری جو ہے نا کیا نام ہے برائی، تو اب اس میں بھی کیا کہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ یا اللہ یہ مجھ سے تو پھیر دے، اگر تو نے نہ پھیرا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. چنانچہ قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، بس پھیر یعنی ہٹا دیا اس سے ان عورتوں کا فریب. بے شک وہی خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. پھر ظاہر ہوا ان کے لیے اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھ لی کئی نشانیاں کہ ضرور بالضرور وہ قید کر دیں گے اسے ایک وقت تک. اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان، ان دونوں میں سے ایک تھا بے شک اس نے کہنے لگا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور کہا دوسرے نے بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر کچھ روٹی
کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے، ہمیں بتائیں اس کی تعبیر، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیکی کرنے والوں میں سے۔ ہم دیکھیں پریزن میں بھی جا کے انہوں نے اچھے کام کرنا نہیں چھوڑے، انہوں نے کہا نہیں آئے گا تمہارے پاس کوئی کھانا جو تم دیے جاتے ہو، مگر میں بتاؤں گا تم دونوں کی اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ وہ آئے تمہارے پاس، یعنی ایک وقت فکس کر دیا کہ اس وقت بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ اس میں سے ہے جو سکھایا مجھے میرے رب نے، بے شک میں نے چھوڑ دیا اس قوم کا دین جو نہیں ایمان لاتے اپنے اللہ پر اور آخرت پر، اور وہ انکار کرنے والے ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم کے دین کی اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب کہ ہم شریک بنائیں اللہ کے ساتھ کسی کو، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے اور لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اس پہ بھی جا کے قید خانے میں بھی جا کے دعوت کا کام اور اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑا۔ اے دو قید کے ساتھیوں، کیا الگ الگ رب تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یا ایک نہایت غالب اللہ؟ نہیں تم عبادت کرتے سوا مگر چند ناموں کی جو کہ رکھ لیا ہے ان ناموں کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں اتاری ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے مگر حکم اللہ ہی کا، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید کے ساتھیوں، اب ان کو خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ رہا تم دونوں میں سے ایک تو وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، یعنی وہ رہا ہو جائے گا، اور رہا دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے میں جس بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھتے تھے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی ہوا کرتی ہے، اور خوابوں کی تعبیر بھی کسی ایسے شخص سے نہیں پوچھنی چاہیے، واقعی جو اس کا علم رکھتا ہو اس سے پوچھنی چاہیے۔ اور کہا اس سے جس نے اس نے گمان کیا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے، ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، تو بھلا دیا اسے شیطان نے ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، سو وہ ٹھہرا رہا قید میں کئی سال۔ اب اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک طرح سے نبی ہے نا، اور نبی کا شان اور درجہ تو بہت بڑا ہے، اس کے بجائے کہ وہ کسی انسان پر وہ کرتے بھروسہ ہونے چاہیے تھا، اللہ کو کہتے کہ یا اللہ تو مجھے نکال اس سے اور اس شخص کو دل میں ڈال کے یہ میرا ذکر کرے، لیکن انہوں نے انسان پہ بھروسہ کر لیا۔ تو کچھ اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں ریفلیکشن کے اندر کہ چونکہ انہوں نے ایک انسان پہ بھروسہ کیا، اس کو کہا کہ تو میرا کام کر دے گا، تو میرا ذکر کرنا، تو اس وجہ سے وہ اس کو بھی بھلوا دیا گیا اور وہ رہے قید میں کئی سال۔ تو اس کا مطلب ہے اگین ہمارا جو بھروسہ ہے وہ انسانوں پر یا اسباب پر نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ اور کہا بادشاہ نے بے شک میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں کہ کھا رہی ہیں انہیں 7 دبلی گائیں اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے سردارو مجھے میرا خواب کے بارے میں بتاؤ اگر ہو تم تعبیر کر سکتے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی پریشان سی باتیں ہیں خوابوں کی، اور نہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے۔ اور کہا اس نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے اچانک سے اسے یاد آیا اسے ایک مدت کے بعد، اور کہنے لگا میں بتاتا ہوں تمہیں اس کی تعبیر، سو تم مجھے بھیجو، یعنی مجھے بھیجو ذرا پریزن کے اندر، میں لے کے آتا ہوں وہ شخص جو بتائے گا تعبیر۔ یہ نہیں کہا اس نے کہ میں لے کے آتا ہوں وہ شخص، نے کہا میں بتاتا ہوں، سارا کریڈٹ اپنے پاس۔ اے یوسف اے نہایت سچے ہمیں تعبیر بتا 7 موٹی گایوں کے بارے میں۔ اب کیوں انہیں سچا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پچھلا خواب تو سچا ہوا ہے نا، یہ شخص تو باہر نکل گیا اور چلا گیا بادشاہ کے دربار میں۔ تو ہمیں تعبیر بتا 7 موٹی گایوں کے بارے میں کہ کھاتی ہے ہم نے 7 دبلی اور 7 سبز بالیاں اور دوسرے خشک کے بارے میں، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کی طرف تاکہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا تم کاشت کرو گے 7 سال لگاتار، اور تم کاٹو تو جو تم کاٹو گے اسے اس کی بالی ہی میں چھوڑ دینا، مگر تھوڑا سا اس میں سے جو تم کھا لو۔ اب یہ اگین خواب کا حصہ نہیں تھا، لیکن اب یوسف علیہ السلام کی خیر خواہی دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اچھا پھر کرنا کیا ہوگا جب اتنے خوش سالی کے سال آئیں گے، تمہیں کرنا کیا چاہیے کہ پہلے سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیونگ کر لینی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرنی چاہیے، خواہ وہ دنیا کا برا وقت ہو اور اس کے لیے کوئی سیونگز ہو، خواہ وہ آخرت کی مشکل ہو کہ اس کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہم کچھ تیاری کر لیں۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کیسے نیکوکار اور احسان کرنے والے ہیں کہ اب وہ کہیں میں کیوں ان کو بتاؤں، اچھا ہوگا نا ان کے اوپر آئیں گے ذرا خوش سالی کے سال اور لگے گا ان کو پتہ جو انہوں نے مجھے ڈال دیا تھا اتنے عرصے تک بے گناہ ہونے کے باوجود مجھے جو ہے نا جیل کے اندر، اچھا ہوگا ذرا پتہ لگے ان کے اوپر وہ آئے خوش سالی آئے نہ۔ میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہے نا کیا نام ہے خواب کی تعبیر کیا، یہاں تک کہ تم مجھے ذرا نکالو تو صحیح باہر، اس وقت تک میں نہیں بتاؤں گا، نہ یہ میں کیوں ان کو مشورے دیتا پھروں۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے خیر خواہ ہیں، اور ایسے ہی ہوتے ہیں انبیاء بھی اور انبیاء کے پیروکار بھی۔ اللہ ہمیں لوگوں کو ایسا خیر خواہ بنا۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال اور وہ کھا جائیں گے اس سے جو تم نے پہلے رکھا تھا ان کے لیے، مگر تھوڑا سا ذخیرے میں، جو ذخیرے میں ہے وہ بچا رہے گا، باقی سارا کا سارا ہلاک ہو جائے گا جو تم محفوظ رکھو گے بیچ کے لیے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، اگین اس سال کے اوپر نہیں چھوڑا بلکہ یہ کہا کہ یہ نہیں کہ خوش سالی ساری زندگی چلتی رہے گی، اس کے بعد بھی انہیں خوشخبری سنائی اگین کہ جو ہے نا مایوس نہ ہو جانا، اس کے بعد بھی 1 سال آئے گا کہ اس میں بارش دیے جائیں گے لوگ اور اس میں وہ نچوڑیں گے، یعنی یہ کہ وہ بہت سارے انگور ہوں گے اور انگور سے پھر شراب نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے تم لے آؤ میرے پاس اس کو۔ پھر جب آیا اس کے پاس
قاصد. یوسف علیہ السلام نے کہا تو واپس جا اپنے مالک کے پاس, پھر پوچھ اس سے کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ, بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے. اب اس پہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کتنا صبر تھا کہ جب اتنے سالوں کے بعد بھی قاصد آیا ہے ان کو نکالنے کے لیے تو انہوں نے اس کے بجائے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں جلدی کرو فوراً سے مجھے باہر نکالو اس سے پہلے کہ بادشاہ کا موڈ چینج ہو, بلکہ انہوں نے کہا نہیں میرا بری و زماں ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے پہلے معاملہ کلیریفائی کرو کہ کیا میرا کوئی گناہ تھا جو میں اندر داخل ہوا. تو بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا, جب تم نے پسلایا تھا یوسف کو اس کے نفس سے, تو انہوں نے کہا اللہ کی پاکیزگی ہے, نہیں ہم نے معلوم کہ اس پر کوئی برائی. کہا عزیز شاہ مصر کی بیوی نے اب ظاہر ہو گیا حق, میں نے ہی ورغلایا تھا اسے اس کے نفس سے, اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے, یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی عدم موجودگی میں, اور یہ کہ بے شک اللہ نہیں چلنے دیتا خیانت کرنے والوں کی چالوں کو. یا اللہ ہمیں خیانت کرنے والوں میں سے نہ بنا بلکہ ہمیں ایمانداروں میں سے بنا. اور یہ اس کے بارے میں بھی اس آیت آخری آیت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پرابلی یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ کہ اس کو عزیز کو بھی پتہ لگ جائے کہ اس نے خیانت نہیں کی تھی, اصل میں یوسف علیہ السلام نے نہیں خیانت کی تھی, اور بلا شبہ اگر وہ خیانت کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں کرتا کہ ان کو خیانت کرنے والوں کی چالوں کو. یا اللہ ہمیں ہمیشہ ایمانداروں میں سے بنا, یا اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی طرح نیکوکاروں میں سے بنا. اے میرے مالک جس طرح تو نے ہمیں پر اپنے انبیاء کے سارے قصے بیان کیے کہ وہ کیسے نیکوکاروں میں سے تھے اور کیسے وہ صبر کرنے والوں میں سے ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے, یا اللہ ہمیں ایسا بنا. یا اللہ ہمیں کثرت سے ہم پر ہمیں بخشش طلب کرنے والا بنا, اور اس کے بعد جو بخشش کے آپ نے بڑے بڑے فائدے اور نعمتیں ہمیں بتائی ہیں یا اللہ اس سے ہمیں محروم نہ کرنا. اور اے میرے مالک ہم سے یہ پڑھنا سننا سیکھنا قبول کر لے, اور اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دے. بے شک عمل کی توفیق نہیں مگر آپ کے پاس سے ہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.